بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما تسمیتہ بالمنطق فلتاثیرہ فی النطق الظاہری عن التکلم اذ العارف بہ یقوی علی التکلم بما لا یقوی علیہ الجاہل وکذا فی النطق الباطنی عن الادراک لأن المنطقی یعرف حقائق الاشیاء وَيَعْلَمُ أَجْنَاسَهَا وَفُصُولَهَا وَأَنْوَاعَهَا وَلَوَازِمَهَا وَخَوَاصَّهَا بِخِلَافِ الغافل عن هذا العلم الشریف۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کی زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرکات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے اما تسمیتہ بالمنطق سے۔ مصنف علیہ رحمہ اپنی عبارت اما تسمیتہ بالمنطق سے علم منطق کی وجہ تسمیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ منطق کا نام منطق کیوں رکھا گیا، اس بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ مگر اس بات میں داخل ہونے سے پہلے 1 منٹ منطق کا لغوی معنی۔ منطق نطق سے بنا ہے اور نطق نطق ینطق نطقا و منطقا باب ضرب یضرب سے ہے۔ لغت میں اس کا معنی ہے بولنا۔ تو نطق لفظ نطق کا اطلاق نطق ظاہری یعنی گفتگو پر بھی ہوتا ہے۔ یہ گفتگو مفرد ہو یا مرکب، مفید ہو یا غیر مفید، اور نطق داخلی، نطق باطنی، فہم و ادراک کلیات پر بھی ہوتا ہے۔ نطق ظاہری یعنی تکلم پر بھی لفظ نطق بولا جاتا ہے، اور نطق باطنی یعنی ادراک معقولات پر بھی نطق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ منطق بروزن مفعل، منطق بروزن مفعل اسم ظرف ہے بمعنی جائے نطق، اور مضارع مفتوح العین سے اسم ظرف مفعل کے وزن پر آتا ہے۔ تو نطق ینطق سے اسم ظرف منطق، یا یہ منطق میں جو میم ہے مصدر میمی ہے، معنی میں گویائی، لہجہ، خوش کلامی، گفتگو کے۔ کبھی کبھی انسان کے علاوہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قول میں ہے وَعَلَّمَنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ اب آپ اس کی وجہ تسمیہ سماعت فرمائیں۔ علم منطق کو منطق اس لیے کہتے ہیں کہ منطق نطق سے بنا ہے، اور نطق کا اطلاق نطق ظاہری یعنی تکلم اور نطق باطنی یعنی ادراک معقولات پر بھی ہوتا ہے۔ اور اس فعل کے مصدر و مظہر، اس فعل کے مصدر و مظہر انفعال یعنی نفس ناطقہ پر بھی ہوتا ہے۔ اس علم کے ذریعے تکلم میں تقویت، ادراک میں تسدید آتی ہے، جس کی وجہ سے نفس ناطقہ کو ہر دو کمال یعنی تکلم فصیح اور ادراک صحیح حاصل ہوتے ہیں۔
یہاں تک کہ اس کے ذریعے سے نفس ناطقہ تکلم صحیح اور علی وجہ الصواب ادراک معقولات پر قادر ہو جاتا ہے۔ تو لفظ منطق مصدر میمی ہے جو اس فن کے لیے بطور مبالغہ بولا جاتا ہے، گویا منطق ہی بعینہ نطق ہے، یا اسم ظرف ہے اس معنی میں کہ وہ محل نطق ہے، یا یہ اسم اعلیٰ منطق ہے جیسا کہ اس کی تعریف مشہور ہے آلۃ قانونیۃ۔ اس تعریف مشہور سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ اسم اعلیٰ ہے۔ اس صورت میں لفظ منطق میں منطق ہوگا، سمجھ رہے ہیں، منطق نہیں ہوگا، کیونکہ اسم اعلیٰ کا میم مکسور ہوتا ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ کچھ لوگ منطق کی تا کو مفتوح بولتے ہیں، یعنی منطق بولتے ہیں، یہ غلط ہے، اس واسطے کہ لفظ نطق باب ضربہ سے ہے جس کے ظرف میں ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے، لہٰذا یہ منطق نہیں ہوگا بلکہ یہ ہے منطق۔ اب نظر کیجئے مصنف کی عبارت، اما تسمیتہ بالمنطق، لیکن اس علم کا نام منطق رکھا جانا، سماعت فرمایا آپ نے وجہ تسمیہ بتانا چاہ رہے ہیں اس عبارت سے مصنف، لیکن اس علم کا نام منطق رکھا جانا فلتأثیرہ فی النطق الظاہری، اس لیے کہ یہ علم نطق ظاہری یعنی تکلم میں مؤثر ہے۔ نطق ظاہری میں منطق تکلم میں، گفتگو میں، بات چیت میں مؤثر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ منطق نطق ظاہری گفتگو میں مؤثر ہے، منطق گفتگو میں اثر انداز ہے، یہ کس طور پر؟ تو ہم کہیں گے دیکھیے، کسی بھی بات کا بولنا یہ موقوف ہے اس بات پر کہ وہ بات دل میں، وہ بات ذہن میں محفوظ ہو، وہ بات ذہن میں محفوظ ہو اور وہ بات آ رہی ہو۔ تو گفتگو اور تکلم موقوف ہے، کس کے اوپر موقوف ہے گفتگو اور تکلم؟ گفتگو اور تکلم موقوف ہے مضامین کی آمد پر، اور مضامین کی آمد موقوف ہے معلومات کے ذخیرہ پر۔ تو منطق کے ذریعے سے معلومات کا ایک ذخیرہ حاصل ہوتا ہے، اور جب وہ ذخیرہ آدمی کے پاس محفوظ ہوتا، منطق کے جانکار کے پاس محفوظ ہوتا ہے، تو مضمون آتا رہتا ہے، اور جب مضمون آتا رہے تو انسان بولنے پر قادر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے منطق نطق ظاہری تکلم میں مؤثر ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا نام منطق رکھا جانا فلتأثیرہ فی النطق الظاہر، اس وجہ سے کہ یہ فن، یہ علم جس کا نام منطق ہے، یہ نطق ظاہری میں مؤثر ہے، نطق ظاہری یعنی تکلم میں مؤثر ہے۔ تو منطق تکلم میں مؤثر ہے، کیوں؟ اذ العارف بہ، اس لیے کہ وہ آدمی جو منطق کا جانکار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ شخص جو منطق کا جانکار ہوتا ہے، اس میں
تکلم کی وہ قدرت ہوتی ہے، اس میں تکلم کی وہ قدرت ہوتی ہے جو دوسرے میں نہیں ہوتی ہے، اس میں بولنے کی وہ گویائی ہوتی ہے جو دوسرے میں نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اذا العارف بہ یقوی علی التکلم بما لا یقوی علیہ الجاہل، اس لیے کہ منطق کا جاننے والا قادر ہوتا ہے اس بات کے بولنے پر، اس چیز کے تکلم پر جس بات کے بولنے پر ناواقف منطق میں قوت نہیں ہوتی۔ بہرحال کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ منطق کا نام منطق اس لیے رکھا گیا کہ یہ نطق ظاہری یعنی تکلم میں مؤثر ہے، اس لیے کہ منطق کا جاننے والا شخص اس گفتگو پر، اس بات کے بولنے پر قادر ہوتا ہے جس پر کہ منطق سے ناواقف شخص قادر نہیں ہوتا ہے۔ وَقَذَا فِي النُّطْقِ الْبَاطِنِي، اسی طریقے سے یعنی جس طریقے سے کہ منطق مؤثر ہے نطق ظاہری یعنی تکلم میں کہ اس کے ذریعے سے گفتگو کی قدرت اور طاقت حاصل ہوتی ہے، اسی طریقے سے منطق مؤثر ہے نطق باطنی میں، نطق باطنی یعنی ادراک معقولات میں۔ اب منطق ادراک معقولات میں بھی مؤثر ہے، لأن المنطقی یعرف حقائق الاشیاء، اس لیے کہ منطقی اشیاء کے حقائق کو جانتا ہے، اس کی جنسوں اور فصلوں اشیاء کے حقائق کو جانتا ہے، اس لیے کہ منطقی اشیاء کی جنسوں کو جانتا، اس کی فصلوں کو جانتا، اس کے انواع کو جانتا، اس کے لوازم کو جانتا ہے اور اس کے خواص کو جانتا ہے، بخلاف الغافل عن ھذا العلم الشریف، برخلاف اس شخص کے جو اس علم شریف سے غافل ہے، تو کہتے ہیں اس لیے کہ منطقی لأن المنطقی یعرف حقائق الاشیاء، اس لیے کہ منطقی اشیاء کے حقائق کو جانتا ہے، اشیاء کے حالات کو جانتا ہے اور اشیاء کی اجناس اور اس کی فصلوں، اس کے انواع اور لوازم و خواص کو جانتا ہے۔ ان سب کی تعریف آگے آئے گی۔ جنس وہ کلی ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ بہرحال میں ابھی تعریف میں نہیں ہوں، کلیات کے بیان میں جنس، فصل اور نوع اور خاصہ اور لازم کا بیان بھی آئے گا۔ تو منطقی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اشیاء کے حقائق اور ان کے حالات کو جانتا ہے، بخلاف الغافل عن ھذا العلم الشریف، برخلاف اس شخص کے جو اس علم شریف سے، اس شریف علم یعنی منطق سے بے خبر ہے کہ وہ اشیاء کے حقائق اور اس کے صحیح حالات اور اشیاء کی اجناس، فصول، لوازم، خواص کو نہیں جانتا ہے۔ اس طور پر منطق ادراک معقولات میں بھی مؤثر ہے۔ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيزَانِ، ابھی آپ نے منطق کی وجہ تسمیہ سنا۔ 1 منٹ میں شارٹ میں یہ کہ منطق نطق سے بنا ہے اور نطق کا لفظ نطق ظاہری یعنی تکلم اور نطق باطنی یعنی ادراک معقولات دونوں پر بولا جاتا ہے،
اور دونوں پر نطق کا لفظ بولا جاتا ہے، چونکہ منطق دونوں میں مؤثر ہے، نطق ظاہری تکلم میں اور نطق باطنی ادراک معقولات اس میں بھی دونوں میں مؤثر ہے، اس وجہ سے اس علم کا نام منطق رکھا گیا۔ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيزَانِ، اسی علم کا نام یعنی منطق، اس علم کا نام جس طریقے سے منطق ہے اسی طریقے سے اس علم کا ایک دوسرا نام بھی ہے میزان، علم المیزان۔ تو یہ دوسرا نام ہے، یعنی یہ علم کون سا علم؟ جس علم میں اس وقت جس علم کی تحصیل کے درپے ہم ہیں، اس علم یعنی وہ علم جس کی پابندی ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتا ہے، جس کی پابندی ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتا ہے، اس علم کا ایک نام آپ نے سنا کہ اس کا نام منطق ہے، اسی کا ایک دوسرا نام علم میزان بھی ہے، یعنی اس علم شریف کو علم میزان بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی بھی وجہ تسمیہ مصنف اپنی اس عبارت سے بیان کر رہے ہیں، وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيزَانِ، لیکن اس علم شریف کا علم میزان نام رکھا جانا کیوں؟ اس کو علم میزان کیوں کہا جاتا؟ میزان کے معنی ہے ترازو، چونکہ یہ علم عقل کے لیے ترازو ہے کہ اس سے صحیح افکار کو تولا جاتا ہے اور افکار فاسدہ میں جو نقص ہوتا ہے، افکار فاسدہ میں جو کمی ہوتی ہے، اسی طریقے سے غیر معروف نظروں میں جو خلل ہوتا ہے، اس کی جانکاری اس علم کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس لیے اس علم کو علم میزان بھی کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيزَانِ، لیکن اس علم کا نام میزان رکھا جانا اس لیے کہ یہ علم ترازو ہے عقل کے لیے، کہ اس علم سے صحیح افکار، صحیح انظار تولی جاتی ہیں، اور اس علم سے یعرف بہ نقصان ما فی الافکار الفاسدہ، افکار فاسدہ میں جو نقص اور کمی رہ جاتی ہیں، اس کی اس علم سے جانکاری ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے غیر معروف نظروں میں جو خلل ہوتا ہے، اس خلل کی بھی اس علم کے ذریعے سے جانکاری ہوتی ہے۔ تو صحیح اور غلط فکر کو تولنے والا یہ علم ہے، اس علم سے صحیح اور غلط فکر کی ناپ اور تول ہوتی ہے، اس وجہ سے اس علم کو علم میزان بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے سنا کہ یہ علم شریف علم منطق کے نام سے مشہور تو ہے ہی، مگر اس کا ایک دوسرا نام علم میزان بھی ہے، اس کے سوا ایک تیسرا نام علم عالی بھی ہے، ایسا مصنف فرما رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو علم عالی بھی کہا جاتا ہے، اس علم کو علم عالی بھی کہا جاتا ہے۔ علم عالی کہا جاتا ہے، ہاں، کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام علوم کے لیے اعلیٰ ہے، بالخصوص علوم حکمیہ کے لیے اعلیٰ ہے۔ اس عبارت کے ذریعے سے وَمِن ثَمَّ يُقَالُ لَهُ سے مصنف
اس علم کے ایک تیسرے نام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ علم جس طریقے سے منطق کے نام سے معروف و مشہور ہے، ویسے ہی اس علم کا ایک دوسرا نام علم میزان بھی ہے، اور اس علم کا ایک تیسرا نام علم عالی بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام علوم بالخصوص علوم حکمیہ کے لیے اعلیٰ ہے، اس لیے اسے علم عالی بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام علم عالی بھی رکھا گیا ہے۔ تو یہ علم جس طریقے سے علم منطق کے نام سے معروف و مشہور ہے، اسی طریقے سے علم میزان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس علم کو علم عالی بھی کہا جاتا ہے، مگر بعض لوگوں نے اس کے علم عالی کہے جانے سے ایسا سمجھ لیا کہ منطق اعلی علوم ہے، خادم علوم ہے، یہ خود علوم میں سے ایک علم نہیں ہے۔ اس علم کا ایک نام علم عالی بھی ہے، اس نام سے کچھ لوگوں نے دھوکہ کھایا اور یہ سمجھ لیا کہ یہ علم محض دیگر علوم کے لیے خادم ہے، یہ علم یعنی منطق دیگر علوم کے لیے خادم ہے، دیگر علوم کے لیے اعلیٰ ہے، یہ خود ایک مستقل علم نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ایسا سمجھا ہے، ایسا گمان کیا ہے، مگر ان کا یہ گمان درست نہیں ہے۔ صرف نام دیکھ کر کے کہ اس کا نام علم عالی بھی ہے، ایسا سمجھ لینا کہ یہ مستقل علم نہیں ہے، بلکہ یہ خادم العلوم ہے، محض دیگر علوم کے لیے بالخصوص علوم حکمیہ کے لیے اعلیٰ ہے، تو یہ مستقل علم نہیں ہے بلکہ اعلیٰ العلوم ہے، خادم العلوم ہے۔ ایسا بعض لوگوں نے جو سمجھا، ان کا یہ سمجھنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ منطق فی نفس ہی اعلیٰ ہے، منطق فی نفس ہی اعلیٰ ہے دوسرے علوم کو دیکھتے ہوئے، یعنی دیگر علوم کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، مگر دیگر علوم کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ ہے، مگر خود یہ ایک مستقل علم ہے۔ دیکھیے، اسے علم عالی کہا گیا، اس کا نام کیا ہے؟ علم عالی، صرف عالی نہیں، علم عالی۔ تو علم عالی نام میں اشارہ ہے کہ یہ ایک مستقل علم بھی ہے، ایک مستقل علم بھی ہے، اور دیگر علوم کے لیے اعلیٰ بھی ہے۔ تو ایسا سمجھنا کہ یہ محض خادم العلوم ہے، یہ مستقل علم نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھ لیجئے، اس کا نام ہی علم عالی ہے، تو اس کا نام علم عالی یہ دونوں اعتبار کو جامع ہے۔ کیا؟ اس اعتبار کو بھی کہ یہ ایک مستقل علم ہے، اور اس بات کو بھی کہ دیگر علوم بالخصوص علوم حکمیہ کے لیے اعلیٰ ہے۔ وَمِن ثَمَّ يُقَالُ لَهُ الْعِلْمُ الْعَالِي، اسی وجہ سے اسے علم عالی بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام علوم کے لیے اعلیٰ ہے، بالخصوص علوم حکمیہ کے لیے یہ اعلیٰ ہے۔ کہتے ہیں فائدہ: اعلم ان ارسطا طالیس الحکیم دون ھذا العلم بامر الاسکندر الرومی۔ جان لیجئے کہ حکیم ارسطا طالیس نے اس علم کی تدوین کی اسکندر رومی کے حکم سے۔ اس علم منطق، تو یہاں فائدہ میں
علم منطق کی تدوین کو بتانا چاہ رہے ہیں، اس کے مدون کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس علم کا مدون کون ہے، اس علم کو جمع کرنے والا کون ہے۔ دیکھیے، منطق ایک فطری علم ہے۔ کسی بھی مقصد پر دلیل و برہان پیش کرنا منطق کا مقصد ہی، منطق کا موضوع ہی ہے معرف و حجت، دلیل۔ تو منطق ایک فطری علم ہے، کسی مقصد پر دلیل و برہان پیش کرنا، قیاس کر کے نتیجہ نکالنا، افکار ذہنیہ کو خطا سے بچانا، اسی کا نام منطق ہے۔ اور معمولی سمجھ کا آدمی بھی اس کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس علم کا باضابطہ اظہار سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا۔ مخالفین کو عاجز اور ساکت کرنے کے لیے بطور معجزہ اس کا استعمال کیا گیا۔ پھر اس علم کو یونانیوں نے اپنایا۔ یونان کے حکیم ارسطاطالیس، ارسطاطالیس جو سن 384 قبل از مسیح علیہ السلام تھا، سب سے پہلے حکمت اور منطق دونوں کو مدون کیا۔ اسی لیے ارسطاطالیس کو معلم اول کہتے ہیں۔ پھر ہارون اور مامون کے عہد میں فلسفہ یونانی عربی میں منتقل ہوا، تو منصور سامانی نے ابو نصر محمد بن محمد فارابی متوفی سن 339 ہجری کو دوبارہ تدوین کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے وہ معلم ثانی کہلاتا ہے۔ مگر چونکہ فارابی کی تحریر کچھ منتشر تھی، اس وجہ سے سلطان مسعود نے شیخ ابو علی حسین بن عبداللہ معروف بابن سینا متوفی سن 428 ہجری کو تیسری بار منطق و فلسفہ کی تدوین کا حکم دیا۔ اسی لیے ابو علی سینا کو معلم ثالث کہتے ہیں، اور انہی کی مدون شدہ حکمت و منطق اس وقت رائج ہے۔ اسی کی طرف مصنف اشارہ کر رہے ہیں اپنے اس قول میں، اعلم ان ارسطاطالیس الحکیم، جان لیجئے کہ حکیم ارسطاطالیس، جس کو ارسطو بھی بولتے ہیں، حکیم ارسطاطالیس نے اس علم کی تدوین کی سکندر رومی کے حکم سے، اسی لیے معلم اول کے لقب سے وہ سرفراز ہے۔ اور فارابی نے اس فن کو سنوارا، تو وہ معلم ثانی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اور فارابی کی کتابوں کے ضائع ہونے کے بعد شیخ ابو علی ابن سینا نے اس کی تفصیل بیان کی۔ فصل وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا طَلَعْنَا عَلَيْكَ فِي بَيَانِ الْحَاجَةِ حد المنطق وتعریفہ۔ مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں منطق کی تعریف
صریح لفظ میں بیان فرما رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اشارتاً تو میں منطق کی تعریف کر چکا اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر نہ سمجھے ہوں تو منطق کی تعریف پھر سے سن لیں۔ تو کہتے ہیں وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا تَلَوْنَا عَلَيْكَ، ہمارے گزشتہ بیان سے بیان حاجت میں ہمارے گزشتہ بیان سے آپ منطق کی حد اور تعریف سمجھ گئے ہوں گے۔ گزشتہ بیان سے کہاں؟ بیان حاجت میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا، مصنف کہتے ہیں بیان حاجت میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا، بیان حاجت میں آپ مصنف کے الفاظ یہ تھے فَجَاءَتِ الْحَاجَةُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ قَانُونٍ عَاصِمٍ عَنِ الْخَطَأِ فِي الْفِكْرِ۔ تو کہتے ہیں بیان حاجت میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا، ہمارے گزشتہ ذکر سے آپ منطق کی تعریف جان گئے ہوں گے اے عزیز، کہ گزشتہ تعریف سے ہی آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ منطق وہ قانون ہے جو خطا فی الفکر سے بچاتا ہے، منطق وہ قانون ہے جو معلومات سے مجہولات کے حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ گزشتہ بیان حاجت میں جو ہمارا بیان تھا، اس بیان سے آپ کو منطق کی تعریف معلوم ہو گئی ہوگی۔ کہتے ہیں وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا تَلَوْنَا عَلَيْكَ فِي بَيَانِ الْحَاجَةِ، بیان حاجت میں جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا اس سے آپ منطق کی حد اور اس کی تعریف سمجھ گئے ہوں گے۔ جو کچھ بیان کیا اس کا حاصل یہ ہے کہ منطق علم بقوانین، منطق ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے۔ آگے منطق قوانین کے جاننے کا نام ہے۔ قوانین جمع ہے قانون کی۔ قانون لغت میں مصدر کتاب کو کہتے ہیں، کاتبوں کے پیمانہ کو کہتے ہیں، بول سکتے ہیں اسکیل کو کہتے ہیں۔ تو قانون لغت میں مصدر کتاب کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں قانون کس کا نام ہے؟ اصطلاح میں، منطقیوں کی اصطلاح میں قانون اس قضیہ کلیہ کا نام ہے جس سے اس کے موضوع کے تمام جزئیات کے احکام کی معرفت ہو۔ اصطلاح میں قانون اس چیز کا نام ہے، وہ قضیہ کلیہ جس سے اس کے موضوع کے تمام جزئیات کے احکام کی معرفت ہو۔ مثال کے طور پہ نحو کا ایک قانون ہے کل فاعل مرفوع۔ دیکھیے یہ قانون قضیہ کلیہ ہے، کل فاعل مرفوع۔ اس قانون سے اس کے موضوع، اس قضیہ کا موضوع کون ہے؟ کل فاعل میں فاعل، اس قضیہ کے موضوع کے سارے جزئیات کے احکام کی معرفت ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ پوچھیں گے اس سے تمام جزئیات کے احکام کی معرفت کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے قانون کے موضوع کے تمام جزئیات کی معرفت قانون سے ہو جاتی ہے، تو اگر آپ یہ سوال کریں تو اس سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ قانون کا جو موضوع ہے
اس موضوع کے کسی جزئی کا آپ حال جاننا چاہ رہے ہیں تو اس جزئی پر جس کا حال جاننا چاہ رہے ہیں قانون یعنی قضیہ کلیہ کے موضوع کو محمول کیجئے، اور ایسا جب آپ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک قضیہ حاضر ہوگا۔ کیا بولا میں؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ قانون سے کسی بھی جزئی کے حکم کی معرفت کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم کسی بھی قانون سے اس قانون کے ہر ایک جزئی کے حکم کو ہم جان سکتے ہیں، یہ آپ کا سوال ہے۔ اس سوال کے جواب میں یہ عرض کروں گا، دیکھیے قانون قضیہ کلیہ ہے، اس قضیہ کلیہ کا جو موضوع ہے اس موضوع کے کسی بھی جزئی کے حال کو آپ جاننا چاہ رہے ہیں، تو جس کسی جزئی کے حال کو جاننا چاہ رہے ہیں اس جزئی پر قانون کے موضوع کو محمول کیجئے۔ ایسا کرنے سے آپ کو ایک قضیہ حاصل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ضرب زید، میں زید، اس قانون کل فاعل مرفوع اس قضیہ کلیہ کے موضوع کا ایک جزئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ضرب زید میں زید فاعل ہے اور قضیہ کلیہ کیا؟ کل فاعل، تو فاعل کا ایک فرد ضرب زید میں زید ہے۔ ضرب زید میں زید فاعل کا ایک فرد ہے کہ ضرب زید میں زید فاعل ہے، تو بولو زید فاعل ہے ضرب زید میں۔ تو اب اس زید پر قانون کے موضوع کو محمول کرو اس طریقے سے کہ زید فاعل فی ضرب زید، اور جب اس جزئی پر قانون کے موضوع کو آپ محمول کریں گے تو ہو جائے گا زید فاعل فی ضرب زید، ایک قضیہ حاصل ہوا۔ یہ قضیہ جو اب آپ کو حاصل ہوا اس قضیہ کو صغرا بنا دیجئے، اور جو قانون ہے قضیہ کلیہ اسے کبریٰ بنا دیجئے، اور یوں کہیے کہ زید فاعل فی ضرب زید وکل فاعل مرفوع۔ تو اب اس سے اس جزئی ضرب زید میں جو زید ہے، اس جزئی کا حکم اور حال آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دیکھ لیجئے کہ زید فاعل فی ضرب زید وکل فاعل مرفوع، نتیجہ جو آپ کے سامنے ہوگا وہ یہ کہ زید مرفوع فی ضرب زید، تو زید کا حکم، اس جزئی کا حکم آپ کو اس قانون سے معلوم ہو گیا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ قانون وہ قضیہ کلیہ ہے جس سے اس کے موضوع کے تمام جزئیات کے احکام کی معرفت ہوتی ہے۔ طریقے معرفت میں بتایا کہ جس کسی جزئی کا حکم آپ کو جاننا ہے اس جزئی پر قانون کے موضوع کو محمول کیجئے، ایسا کرنے سے ایک قضیہ بن جائے گا۔ اس قضیہ کو قیاس کا صغرا بنائیے اور جو قانون ہے اسے کبریٰ بنائیے۔ ایسا کرنے سے آپ کو اس جزئی کا حکم معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے قانون۔ تو سنا آپ نے کہ قانون لغت میں تو مصدر کتاب کا نام ہے، اصطلاح میں قضیہ کلیہ کا نام ہے، جس سے اس کے موضوع کے تمام جزئیات کے احکام کی معرفت ہوتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ علم بقوانین، منطق، علم منطق ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے جن قوانین کی پابندی ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔
آپ نے منطق کی تعریف سماعت فرمایا۔ تعریف سماعت فرما کر آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منطق فکری غلطی سے بچاتا ہے۔ منطق وہ علم ہے جو فکری غلطی سے بچاتا ہے، نظری غلطی سے بچاتا ہے۔ آپ کی یہ بات محل نظر ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مناطقہ سے بہت مرتبہ غلطیاں واقع ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں۔ تو اگر منطق خود فکری غلطی سے بچانے والا ہوتا تو منطقی سے غلطی واقع نہیں ہوتی، حالانکہ بہت سے منطقیوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو یہ دلیل ہوئی اس بات کی کہ منطق فکری غلطی سے بچانے میں کافی نہیں ہے۔ اگر ایسا آپ سوال کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے، جناب تعریف کے الفاظ پر آپ نے غور نہیں کیا۔ میں نے منطق کی تعریف میں یہ نہیں کہا، مصنف نے منطق کی تعریف میں یہ نہیں کہا کہ منطق وہ علم ہے، وہ قانون ہے جو فکری غلطی سے بچائے، ایسا مصنف نے نہیں کہا، بلکہ مصنف نے یہ کہا کہ منطق ایسے قوانین کے علم کا نام ہے، اس قانون کا نام ہے، اس علم کا نام ہے جس کی رعایت، جس کی پابندی ذہن کو فکری غلطی سے بچائے۔ تو پابندی، اب رہی بات یہ کہ آپ کا کہنا کہ منطقی سے غلطی ہوئی ہے ان کی فکروں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منطق فکری غلطی سے نہیں بچاتا۔ یہ جو آپ نے کہا تو اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے، منطق خود فکری غلطی سے نہیں بچاتا، منطق خود فکری غلطی سے نہیں بچاتا، بلکہ اس کی رعایت بچاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے جیسے کہ آپ کے سامنے ایک پلین پیپر ہے، اس پلین پیپر میں آپ کو چند لائن کھینچنی ہے، لکیر کھینچنی ہے، اور کیسی لکیر کھینچنی ہے؟ سیدھی لکیر کھینچنی ہے۔ تو قلم لے کر کے کاغذ میں اگر لکیر کھینچنے جائیں گے تو بہت مشکل ہے کہ ساری لکیریں، ساری لائن آپ کی سیدھی ہوں، بہت مشکل ہے، نہیں ہو پاتی ہے۔ بغیر کسی مدد کے کھینچیں گے تو لائن کا کج ہونا، لائن میں کجی اور عوج لازمی ہے۔ اس کے برخلاف آپ اسکیل رکھیں، مستر رکھیں اور اسکیل رکھ کر کے، اسکیل پٹی رکھ کر کے لائن کھینچیں تو لائن آپ کو سیدھی ملتی ہے۔ لائن آپ کو کیا ملتی ہے؟ سیدھی اسٹریٹ لائن ملتی ہے۔ تو اسکیل پٹی کا کام کیا ہے؟ لائن کو کج ہونے سے بچانا۔ اسکیل پٹی کا کام کیا ہے؟ سیدھی لائن فراہم کرنا، سیدھی اسٹریٹ لائن فراہم کرنا، یہ اسکیل کا کام ہے۔ جس طریقے سے اسکیل کا کام ہے سیدھی لائن فراہم کرنا اور لائن کی کجی سے، لائن کے ٹیڑھے ہونے سے بچانا، یہ اسکیل کا کام ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے منطق کا کام بھی ہے، فکری کجی سے بچانا
اور فکر میں تسدید فراہم کرنا یہ منطق کا کام ہے، جس طریقے سے کہ اسکیل کا کام ہے کیا صحیح لائن، سیدھی لائن فراہم کرنا، ویسے ہی منطق کا کام ہے صحیح فکر فراہم کرنا اور فکر میں غلطی سے بچانا۔ مگر جناب عالی، اسکیل آپ کے پاس ہے اور اسکیل کا آپ نے استعمال بھی کیا، مگر اس کے باوجود کئی مرتبہ لائن ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اب اسکیل کا کام تو اسٹریٹ لائن فراہم کرنا ہے، لائن کو ٹیڑھی ہونے سے بچانا ہے، اسکیل کا کام ہے، مگر اسکیل کے استعمال کے باوجود تجربہ شاہد ہے کہ کئی مرتبہ لائن ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو لائن ٹیڑھی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکیل میں سیدھی لائن دینے کی قوت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ کیونکہ اسکیل کے ہوتے ہوئے جو لائن آپ کو اسٹریٹ لائن نہیں ملی، سیدھی لائن، سیدھی لکیر نہیں ملی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسکیل کی رعایت نہیں کی، اس کی پابندی نہیں کی۔ تو اب کئی مناطقہ سے کئی بار غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ان کی فکروں میں، ان کی نظروں میں خطا ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو غلطی کیوں ہوئی؟ غلطی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے منطق کی پابندی نہیں کی، قانون منطق کا لحاظ نہیں رکھا، سمجھ رہے ہیں، علم منطق کو پاس نہیں رکھا، اس کی رعایت نہیں کی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نفس منطق خطا سے بچاتا، مصنف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نفس منطق خطا سے بچاتا، نہیں، مراعاتھا جو یہ قید ہے اسی کے لیے۔ تو اب اس سے آپ کا سوال زائل ہو گیا کہ منطق کو فکری غلطی سے بچانے میں اگر دخل ہوتا تو منطقی سے غلطی نہیں ہوتی۔ جواب میں یہ کہا کہ یقیناً منطق کو فکری غلطی سے بچانے میں دخل ہے، مگر جن مناطقہ سے فکروں میں غلطی ہوئی، اس غلطی کی وجہ یہ ہے کہ ان مناطقہ نے قانون منطق کو پاس نہیں رکھا، علم منطق کا لحاظ نہیں کیا، اس وجہ سے ان سے غلطی ہوئی۔ ٹھیک اس طریقے سے جیسے کہ ایک آدمی جو سیدھی لائن حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسکیل کا بھی استعمال کر رہا ہے، مگر اس نے اسکیل کی رعایت نہیں کی، اس کی پابندی نہیں کی، تو اس کو سیدھی لائن حاصل نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک منطقی سے غلطی ہوئی تو اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے قانون منطق کی رعایت نہیں کی، اس کا پاس نہیں رکھا، اس کا لحاظ نہیں رکھا۔ بہرحال یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ منطق خود فکری غلطی سے نہیں بچاتا، بلکہ اس کی پابندی، اس کی رعایت، اس کا پاس و لحاظ رکھنا، یہ فکری غلطی سے بچاتا۔ تو کہتے ہیں علم بقوانین، منطق ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ فصل، موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ۔ مصنف احتیاج الی المنطق اور منطق کی تعریف کے بیان کرنے کے بعد
اب منطق کے موضوع کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ مقدمہ سے دراصل یہ 3 مقصود ہی ہیں۔ رہی بات یہ کہ مبادئ علوم، علم منطق کے مبادئ 10 اس کا بھی مقدمہ میں بیان ہوتا ہے، مگر عام طور سے مقدمہ کی وضع امور ثلاثہ کے بیان کے لیے تو امور ثلاثہ میں سے احتیاج الی المنطق کا بیان اور اس کی تعریف کا بیان ہوا۔ ہاں، احتیاج الی المنطق کے بیان سے ہی فائدہ آپ کو معلوم ہو گیا، منطق کا فائدہ کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ تو بہرحال منطق کی تعریف بیان کرنے کے بعد اب اس فصل میں منطق کے موضوع کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ علم منطق کا موضوع کیا ہے۔ مگر موضوع منطق سے پہلے موضوع علم کو بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ موضوع علم عام ہے، موضوع منطق خاص ہے، اور خاص کی معرفت موقوف ہے عام کی معرفت پر، اس لیے پہلے موضوع علم کو بیان کر رہے ہیں، پھر موضوع منطق کو اسی فصل میں مصنف بیان کریں گے۔ تو کہتے ہیں موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث ہو۔ کہیں گے کئی باتیں آ گئی، کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث ہو۔ یہ عوارض ذاتیہ کیا ہے؟ عوارض، عارض، عروض، یہ کیا چیز ہے؟ سنیے، عوارض شے یہ شے کے حالات ہوتے ہیں، مگر اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو بھی شے کے حالات ہوتے ہیں وہ شے پر محمول بھی ہوتے ہیں۔ تو عوارض شے کے حالات تو شے پر محمول، مگر شے کے تمام احوال ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آدمی کے تمام رشتہ دار ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، برابر درجے کے نہیں ہوتے۔ رشتہ دار بھی کوئی قریبی ہوتا ہے، کوئی دور والا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شے کے عوارض بھی اور حالات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ حالات ذاتی ہوتے ہیں اور کچھ غیر ذاتی حالات تو ہوتے ہیں مگر ذرا دور کے ہوتے ہیں۔ تو عوارض 2 طرح کے ہوئے، ایک ذاتیہ، ایک غریبہ۔ تو علم کا موضوع وہ چیز ہوا کرتی ہے جس کے اعراض ذاتیہ سے اس علم میں بحث ہو، ابھی آپ کہیں گے عوارض ذاتیہ ابھی تک ہمارے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ عوارض ذاتیہ کیا ہے۔ میں کہوں گا عارض ہونا، عروض اور لحوق، تھوڑی دیر کے لیے ایک واضح مثال سے سمجھیے۔ پانی ہے، اس کو کسی بھی برتن میں، بھگونا وغیرہ میں پانی ہے، اس پانی کو اب آگ پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد
وہ پانی گرم ہو جاتا ہے، یعنی گرمی اسے عارض ہوتی ہے، گرمی اسے عارض ہوتی، یہ ہے عروض، ایک چیز کا دوسری چیز کو عارض ہونا۔ اور جیسا کہ میں بتایا کہ عارض شے کی حالت ہوتی، تو اب یہ حرارت اس وقت جب کہ آگ پر پانی کو ڈالا، حرارت پانی کی ایک حالت، تو اس حرارت کا پانی پر حمل بھی درست، اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں یہ پانی گرم ہے۔ تو عروض آپ کو سمجھ میں آیا، اور آپ نے یہ بھی جانا کہ وہ چیز وہ جو کسی کو عارض ہوتی ہے وہ اس کی حالت ہوتی ہے، تو حرارت پانی کو عارض تو حرارت پانی کی حالت۔ مگر ایک چیز کا کسی دوسری چیز کو عارض ہونا کبھی تو ڈائریکٹ ہوتا ہے، بلا واسطہ ہوتا ہے، اور کبھی بالواسطہ ہوتا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیے کہ عروض کبھی بلا واسطہ ہوتا ہے، کبھی بالواسطہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کشتی میں بیٹھے، کشتی چلی تو حرکت عارض کشتی کو اور آپ کو بھی، اس لیے دیکھنے والا کہتا کشتی جا رہی ہے، دیکھنے والا کہہ رہا ہے کشتی میں بیٹھا ہوا زید جا رہا ہے، تو حرکت دونوں کو عارض، مگر عروض یعنی حرکت کا عروض کشتی کو بلا واسطہ ہے، اور حرکت کا عروض کشتی میں بیٹھنے والے کو کشتی کے واسطے سے ہے۔ تو عروض ایک چیز کا دوسری چیز کو عارض ہونا کبھی بلا واسطہ ہوتا ہے اور کبھی واسطہ سے ہوتا ہے۔ تو اس بات کو جاننے کے بعد کہ کوئی عارض براہ راست ہوتا ہے اور کوئی عارض واسطہ سے ہوتا ہے، تو یہاں جو عوارض ذاتیہ ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ تو واضح رہے کہ عوارض ذاتیہ کا مطلب یہ کہ وہ جو شے کو عارض ہو بلا واسطہ یا امر مساوی کے واسطے سے یا اس کے جز کے واسطے سے، یہ عوارض ذاتیہ کہلاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو ہوں وہ عوارض غریبہ ہیں۔ تو کہیں گے ابھی جو آپ نے پہلے مثال دیا تھا کہ حرارت پانی کو عارض ہے، تو وہ تو عارض ہے، پانی معروض ہے، حرارت عارض ہے، یہاں عروض کیسا ہے؟ تو ہم کہیں گے یہاں عروض واسطے سے ہے، حرارت عارض ہوئی پانی کو آگ کے واسطے سے، اور یہ آگ پانی کا مباین ہے، تو یہاں جو حرارت کا عروض پانی کو ہے آگ کے واسطے سے جو پانی کا مباین ہے، تو ایک چیز کا عروض دوسری چیز کو کبھی امر مباین کے واسطے سے بھی ہوتا ہے، واسطے سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عروض کبھی ایک چیز کا دوسری چیز کو عارض ہونا بلا واسطہ ہو، ڈائریکٹ ہو، تو یہ عرض ذاتی ہے۔ جیسے تعجب انسان کو عارض ہوتا ہے، آپ بولتے ہیں انسان متعجب ہے، تعجب کا انسان کو عروض بلا واسطہ ہے، تو یہ تعجب انسان کے لیے عرض ذاتی ہے، انسان کی حالت ذاتیہ ہے۔ اسی طریقے سے حرکت انسان کو عارض ہوتی ہے، حیوان کے واسطے سے، اور حیوان انسان کا جز ہے، یہ بات واضح ہے۔
تو حرکت انسان کو جز کے واسطے سے عارض ہوئی، جز کے واسطے سے بھی اگر کوئی عارض ہو تو وہ عرض ذاتی ہے۔ کیوں ذات شے میں داخل ہے؟ کیونکہ جز ذات میں داخل ہے تو یہ بھی ذات میں داخل ہوئی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا کہ جو جز کے واسطے سے عارض ہو وہ بھی عرض ذاتی کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو امر مساوی کے واسطے سے عارض ہو وہ بھی عرض ذاتی کہلاتی ہے۔ جیسے ضحک انسان کو عارض ہے تعجب کے واسطے سے، جو انسان کا امر مساوی ہے، تو یہ ہے اعراض ذاتیہ۔ اعراض ذاتیہ کا مطلب ہوا وہ حالات جو شے کو عارض ہوں بلا واسطہ یا امر مساوی کے واسطے سے یا جز کے واسطے سے، یہ شے کے اعراض ذاتیہ ہیں۔ اس کے سوا وہ اعراض غریبہ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا شے کے عوارض اور حالات بہت ہیں، تو کسی بھی علم میں شے کے سارے حالات سے بحث نہیں ہوتی، بلکہ شے کے انہی حالات سے بحث ہوتی جو اس کے ذاتی حالات ہوتے ہیں۔ ذاتی حالات اور ذاتی عوارض ہوتے ہیں، اسی سے کسی علم میں بحث ہوتی ہے۔ بہرحال موضوع کی تعریف کر رہے تھے کہ موضوع کسے کہتے ہیں، تو کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث ہو۔ تو منطق کا موضوع کون ہوگا؟ مگر اس میں جانے سے پہلے دیکھیے، علم طب کا موضوع بدن انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم طب میں بدن انسان کے صحت و مرض کے اعتبار سے عوارض سے بحث ہوتی ہے۔ تو علم طب کا موضوع بدن انسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم طب میں بدن انسان کے عوارض سے بحث ہوتی ہے۔ علم طب میں بدن انسان کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے صحت و مرض کے اعتبار سے۔ تو علم طب کا موضوع بدن انسان ہے۔ علم حساب کا موضوع عدد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم حساب میں عدد کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی۔ تو منطق کا موضوع کون ہے؟ منطق میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہو وہ منطق کا موضوع ہے، اور وہ منطق کا موضوع ہوگا۔ اور وہ کون ہے؟ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ بحیثیت ایصال۔ نظر کیجیے، وموضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ۔ کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث ہو۔ جیسے بدن انسان علم طب کا موضوع ہے، کیونکہ علم طب میں بدن انسان کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے صحت و مرض کے اعتبار سے۔ اور کلمہ اور کلام علم نحو کا موضوع ہے کہ علم نحو میں کلمہ اور کلام کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے بحیثیت اعراب و بناء۔ فموضوع المنطق المعلومات التصوریہ والتصدیقیہ۔ تو منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہے، لیکن ہر معلوم تصوری اور ہر معلوم تصدیقی منطق کا موضوع نہیں ہے، بلکہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ اس اعتبار سے کہ وہ مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی تک موصل ہوں۔ تو اس فصل میں مصنف نے اس بات کو بیان کیا کہ منطق کا موضوع کیا ہے۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ بحیثیت ایصال۔ تم الدرس۔